متی کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 10 آیت میں ہم نے پڑھا ہے. وہ خوبصورت پیغام ہے کہ اے نیند اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. میرا جو اپنے اوپر لے لو اور مجھ سے سیکھو. ہم اس کے ساتھ ایک اور تلاوت کریں گے. مکاشفہ 19 باب اس کی نامی آیت. مکاشفہ 19 باب اس کی نامی آیت ہم تلاوت کریں گے خدا کے پاک کلام سے. یہاں پر اس طرح لکھا ہے, اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہے وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائیں گے. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں. آمین. ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے آج دیکھا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آج ہم غور کریں گے. جس طرح ہم نے اپنی کنونشن کا مضمون جو رکھا تھا, ضیافت میں کیا تھی؟ دعوت. ضیافت میں دعوت. اور 3 دن ہم نے اس کے بارے میں کلام سنا کہ ضیافت میں دعوت جو ہے وہ کیا ہے. اور آج ہم خدا کے پاس ایک بار پھر آ کر ضیافت کے بارے میں دیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں جس طرح مکاشفہ 19 باب اس کی نامی آیت میں لکھا ہے کہ یہ باتیں خدا کی سچی باتیں ہیں. خدا کی کیا ہیں؟ سچی باتیں ہیں. جو اس نے کہا کہ لکھ مبارک ہے وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گے. وہ کیا ہیں؟ مبارک ہیں. کہاں پر؟ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گے. یہ ضیافت معمولی سی ضیافت نہیں ہے, بلکہ یہ ہر ایک قوم, ہر ایک قبیلہ, ہر ایک نسل, ہر ایک خاندان کے لیے خدا نے ضیافت کا اہتمام کیا ہے. اور خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں نہ رونا نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا. وہاں پر خدا ہوگا اور خدا کے لوگ ہوں گے. وہاں پر ضیافت میں جانے کے لیے خدا آواز دیتا ہے, خدا ہم کو بلا رہا ہے. خدا کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے. اور ضیافت کے لیے خدا نے ہمیں آج سب دیکھتے ہیں کہ بلایا ہے. اور یہ ضیافت معمولی سی ضیافت نہیں ہے. متی کی انجیل اس کے 11 باب میں کہتے ہیں اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. اور اس بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت جو ہے اس میں ہم اس کو ابدی آرام بھی کہہ سکتے ہیں اور دعوت عام بھی کہہ سکتے ہیں, حقیقی آرام بھی کہہ سکتے ہیں, دعوت عظیم بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جس بات پہ ہم آج غور کریں گے یہ ضیافت پہ دعوت ہے کہ یسوع مسیح نے ایک بہت بڑی عظیم دعوت دی ہے. بہت بڑی یسوع مسیح کی یہ دعوت ہے کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. یسوع مسیح اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اور یہ اس کا محبت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کر دیا. اور اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ جات پائی ہے. اور آج یہ ساری دنیا کو کلام میں لکھا ہے یہ خوشخبری جو ہے, یہ انجیل جو ہے, یہ نجات جو ہے, یہ ساری امت کے واسطے, ساری امت کے واسطے ہے. ہاں وہ کسی قوم سے ہے, کسی قبیلہ, کسی مذہب, کسی گروپ سے بھی ہے. یہ دعوت سب کے لیے ہے کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. آج ہم اس وقت ہم اس کلام مقدس میں سے چند باتوں کو سیکھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ دعوت دینے والا جو دعوت دے رہا ہے وہ کون ہے, اس کے بارے میں جانیں گے کہ جو دعوت دے رہا ہے وہ کون ہے. اگر ہم دعوت دینے والے کو نہیں جان رہے کہ دعوت دینے والا کون ہے, ہمیں آج اس کے بارے میں جاننا ہے. اور دوسری بات کہ یہ دعوت کن کو دی جا رہی ہے. دوسری بات کیا ہے کہ دعوت کن کو دی جا رہی ہے. اور تیسری بات وہ کیوں بلا رہا ہے کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. ضیافت میں آرام. وہاں پر لکھا ہے کہ ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے, دن رات خدا کی عبادت کریں گے. وہاں پر نہ رونا نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا. وہاں پر یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہاں پر خدا ہوگا اور خدا کے لوگ ہوں گے. اور آج ہم دیکھیں کہ ضیافت میں جو دعوت دے رہا ہے, دعوت دینے والا کون ہے؟ وہ خدا یسوع مسیح ہے. یسوع کا مطلب کیا ہے؟
نجات دینے والا، رہائی دینے والا، چھڑانے والا، بچانے والا۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے فرشتہ آ کر بیان کرتا ہے کہ اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ وہی اپنے لوگوں کو گناہ سے نجات دے گا، وہ نجات دہندہ ہوگا، وہ لوگوں کو چھڑائے گا، وہ لوگوں کو اپنی زندگی، اپنی راہ عطا کرے گا، وہ جنت فردوس باغ عدن میں لوگوں کو لے کر جائے گا، وہ وہاں پر رکھے گا جہاں پر نہ دکھ ہوگا، نہ بیماریاں ہوں گی، نہ مشکلیں ہوں گی، نہ پریشانیاں ہوں گے، نہ مسائل ہوں گے۔ اور ان کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت دینے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور یہ دعوت کو معمولی سے ہستی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے پروگرام کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ہم بچوں کے پروگرام کرتے ہیں، جیسے سالگرہ کا پروگرام ہے، اور ہم پروگرام اپنے گھروں میں ریز کرتے ہیں، اور ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ دعوت دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ دعوت معمولی سی دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت جو ہے یہ پوری امت کے واسطے ہے۔ یہ دعوت عظیم ہے کہ محنت اٹھانے والوں، ہاں تم کس قوم سے ہو، کس قبیلہ سے ہو، کس پارٹی سے ہو، کس جگہ کے ہو، کس نسل کے ہو، کس رنگ کے ہو، آؤ میرے پاس، میں تم کو آرام دوں گا۔ آرام کون دے سکتا ہے؟ جس کے پاس آرام ہے۔ اگر ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے، ہم کسی سے وعدہ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو ہمارا وعدہ جھوٹا ہوگا۔ ہم وہ وعدہ کر سکتے ہیں جس چیز کو ہم اپنے ساتھ رکھ پاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے پاس زندگی ہے، وہ کہتا ہے تم میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ اگر وہاں پر جانا ہے تو راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ اس لیے دعوت دینے والا ہمارا خدا یسوع مسیح ہے، جو نجات کا بانی ہے، کامل کرنے والا ہے۔ وہ ہمیں آواز دیتا ہے کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس ہو۔ وہ آج آپ کو دعوت دے رہا ہے، اور یہ دعوت آج ہم نے قبول کرنی ہے۔ اور ضیافت کے لیے جہاں پر لکھا ہے کہ بڑے کی شادی، اگر ہم نامی آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا مبارک ہے وہ جو بڑا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گے۔ شادی کی ضیافت میں بلائے گے وہ کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور بلانے والا کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ وہ نجات ہے، وہ رہائی ہے، مخلصی ہے، اور وہ آج آپ کو بلاتا ہے کہ محنت اٹھانے والوں میرے پاس ہو، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور آرام دینے کے لیے ہم دیکھیں کتنی مشکلات میں سے گزرا ہے، وہ ہماری ہر مشکل کو جانتا ہے، ہر مصیبت کو جانتا ہے۔ اور دوسری بات ہے وہ کن کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ دعوت خدا نے سارے بنی امت کے واسطے، سارے کائنات کے واسطے، سارے لوگوں کے واسطے، اہل زمین اہل سمان سب کے لیے جو ہے خدا نے دعوت دی ہے کہ میرے پاس ہو۔ اور یہ دعوت آج ہمارے لیے ہے۔ خدا کہتا ہے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے لوگوں۔ اور یہ ضیافت کی دعوت جو ہے ہم دیکھتے ہیں خدا نے ہمارے لیے دی۔ کیوں دی؟ کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے ہمارے دکھ کو محسوس کیا، اس نے صلیب پر جان دی، اس نے اپنے ہاتھوں کے پاؤں میں کیل لگوائے، اس کی پسلی میں نیزہ لگا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کو برا بھلا کہا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑا کسی کو اندازہ نہیں دکھ اور کرب کا جو یسوع نے اپنے اوپر لے لیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ ہاتھوں میں کیل لگنے سے کتنی درد ہوتی ہے، سر پر کانٹے لگنے سے کتنی درد ہوتی ہے، پاؤں میں کیل لگنے سے کتنی درد ہوتی ہے، بدن پر کوڑے لگنے سے کتنی اذیت ہوتی ہے، پسلی میں نیزہ لگنے سے کتنی اذیت ہوتی ہے۔ اور یہ اذیت اگر جانتا ہے تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح جانتا ہے۔ اس لیے آج وہ ہم کو دعوت دے رہا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اگر آپ دنیا میں دکھ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو ابدی رام بھی مل جائے گا، کیونکہ ابدی رام میرے پاس ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ کیوں بلا رہا ہے؟ وہ کیوں بلا رہا ہے؟ اس لیے وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ قرآن مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کا رام ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو جان جاتے ہیں ہمیں خدا نے چن لیا ہے، ہمیں خدا نے معاف کر دیا ہے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے ہم نے فضل ہی سے نجات پائی ہے، فضل ہی سے نجات پائی ہے۔ ہم بس عورت کو دیکھیں،
جو لکھا کہ زنا کی حالت میں پکڑی گئی اور اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر کیا کر دو، مار دو. لیکن یسوع مسیح کہتا ہے اس کو وہ پتھر مارے جس سے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ کہتا ہے بیٹی جا تیرے گناہ معاف ہوئے. یسوع مسیح معاف کر دینے والا مسیح ہے، وہ ہم کو بحال کرنے والا ہے. اس لیے ہم کو آواز دیتا ہے، اس لیے وہ ہم کو بلاتا ہے، اس لیے وہ ہم کو کہتا ہے کہ محنت اٹھانے والوں بہت سے دبے لوگوں میرے پاس ہو، کیونکہ مسیح نجات دہندہ ہے. وہ ہماری مصیبتوں کو جانتا ہے. خروج 3 باب اس کی پہلی آیت سے 10 آیت تک دیکھیں تو وہاں پر خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کی مصیبت کو دیکھا، میرے لوگ مصیبت میں ہیں، تو جان کو چھڑا کر لے کر آ. اور یہاں پر بھی جب یسوع نے خدا نے اپنے لوگوں کو دیکھا تو اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ خدا کے لوگ آزاد ہو جائے. اب خدا دوبارہ اس ضیافت میں، خدا دوبارہ اس صدر میں لے کر جانا چاہتا ہے. لیکن جو اس بات کو جان جاتے ہیں، اس بات کو صلیب پر ڈاکو جان گیا، وہ سمجھ گیا، وہ کہتا ہم نے گناہ کیا ہے، وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے. اور یسوع کہتا ہے کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی تو جنت میں ہوگا، آج ہی تو عدن میں ہوگا. متی ہم دیکھتے جب مسئول لیتا ہے، گناہگار ہے، تو وہ سب کو چھوڑ کر جب یسوع کے پاس آتا ہے تو یسوع اس کو بحال کرتا ہے. جو زبان اقرار کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ نجات. قرار کرنا نجات ہے. نجات مخلصی پانا، اقرار کرنا ہے، خدا کے اوپر اپنے ایمان کو پختہ کر لینا ہے. اور جب ایمان پختہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم نجات پاتے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ محنت اٹھانے والے جن کو کہا گیا ہے، محنت اٹھانے والے، اے محنت اٹھانے والوں، محنت یہ نہیں ہے کہ ہم دیہڑی کر رہے ہیں، ہم کیوں کام کر مزدوری کر رہے ہیں، یہ محنت سے خدا کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. نہیں، یہ محنت نہیں ہے، بلکہ یہ محنت کی بات جو جہاں پر کی گئی ہے، خدا کا کلام روح ہے اور روحانی طور پر بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا روح ہے اور وہ اپنے لوگوں کے لیے روحانی باتیں بیان کرتا ہے. لکھا آئے محنت اٹھانے والوں، محنت اٹھانے والوں. ہم دیکھتے ہیں مختلف طریقوں سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ خدا تک پہنچنے کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی چلے کرتا ہے، کوئی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتا ہے، کوئی ننگے پاؤں چلتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. لوگ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ہم نے خدا کو حاصل کرنا ہے، ہم نے خدا کو پانا ہے. لیکن خداوند کہتا ہے کہ محنت اٹھانے والوں، تم ایسی محنت کرتے ہو جو خدا کو پسند نہیں ہے. یہ باتیں آپ کو خدا تک لے کر نہیں جا سکتی. اگر خدا کے پاس جانا ہے تو تمہیں کیا کرے، اس کے اوپر اپنا ایمان قائم کرنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ ہم نے فضل سے نجات پائی ہے. ڈاکو صلیب پر ہے، صرف اقرار کر رہے ہیں اور یسوع کہہ رہا ہے آج تو میرے ساتھ ہے فردوس میں، جنت میں ہوگا. جب ہم اپنی زبان سے خدا ان کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ خدا ہماری مصیبتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے دکھوں کو جانتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ انسانی بدن پر کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں. لیکن خدا روحانی پیغام آج ہم کو دے رہا ہے کہ محنت اٹھانے والوں، تم اپنے اچھے پن سے، تم اپنے اچھے ان باتوں سے خداتے ہو ہم خدا تک پہنچے، ہم ایسا چلا کر لیں گے اور خدا کو پالیں گے، ہم اتنی ریاضت کر لیں گے اور خدا کو پالیں گے. لیکن یہ تمہاری محنت جو ہے یہ ناکافی ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ بوجھ کے دبے لوگوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جن کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ تھا اور وہ بوجھ شریعت کا بوجھ تھا، اس کو اٹھانا، چلنا اور جنت میں جانا بہت مشکل بن چکا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر 10 حکم خدا نے بنی اسرائیل قوم کو دیے، لیکن یہودیوں نے تلمود کی کتاب میں دیکھے تو اس کے 10 احکام کے 613 احکام جو ہیں وہ بنا دیے، اور ان سے کہا گیا کہ اگر 613 احکام میں سے آپ ایک بھی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ خدا کے پاس نہیں جا سکتے، آپ خدا کی حضوری میں نہیں ٹھہر سکتے. ایک ایک حکم آپ کے لیے ماننا بہت ضروری ہے. ان میں سے کچھ احکام جو ہیں وہ منفی احکام تھے کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے یہ ہو جائے گا، آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پوری راست بازی آپ نے پوری کرنی ہے. اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ خدا کی حضوری میں ٹھہرے نہیں سکتے. آپ دائیں یقینی دیں گے تو آپ کے لیے یہ ہو جائے گا، آپ ہیکل بھی نہیں جائیں گے آپ کے لیے یہ ہوگا، آپ ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کے لیے یہ ہو جائے گا. وہ کام جو شریعت کا بوجھ ان کے اوپر تھا وہ اٹھانا بہت مشکل ہو چکا تھا. ہم دیکھتے ہیں خدا نے آدم اور حوا کو ایک حکم دیا تھا،
याद है हुक्म क्या था कि तुमने नेकोबात के दरख्त के फल की क्या करना, पहचान कर रही है, जिस रोज तुमने ये फल खाया तुम मर जाओगे। और एक हुक्म को भी वो क्या कर सके, पूरा ना उतर सके, एक हुक्म भी ना माना। बनी इसराइल कौम 10 काम भी नहीं मान रही, उनके मुताबिक भी नहीं चल रहे, और उनके ऊपर जो है 613 जो है वो हुक्म और रख दिए गए। और खुदा कहता है कि मिन्नत उठाने वालों, अपनी रियाजत के जरिए, चिले के जरिए, अपनी सोच के जरिए खुदा तक पहुंचने वालों, बोझ उठाने वालों, तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ कि जन्नत में कैसे जाना है, फिरदौस में कैसे जाना है, निजात कैसे पानी है। क्योंकि कलाम बयान करता है कि हमें फजल ही से निजात मिली है। जो जब इकरार करती है तो निजात पाती है। जब हम मुकद्दस में बहुत सी मिसालें देखते हैं कि जिन लोगों ने भी यीशु का इकरार किया, खुदा ने कहा तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज तो मेरे साथ होगा। और आज हम देखते हैं कि जब हम खुदा को कबूल करते हैं तो खुदा कहता है कि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ। दावत देने वाला अपनी ताकत, अपने इख्तियार को रखते हुए उस बात को बयान करता है कि मैं हलीम हूँ, मैं फरोतन हूँ, मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ शरीयत का बोझ नहीं है जिसको आप उठा ना सके, जिसके नीचे आप दबकर मर जाएंगे, बल्कि मेरा बोझ हल्का है, जो उसे उठाएगा वो सीधा फिरदौस और जन्नत में जाएगा। क्योंकि हमें खुदा ने आज अपने मकाम तक जाने के लिए दावत दी है। आज हम देखें कि हमें खुदा कहता है कि पहले तुम खुदा की बादशाही की तलाश करो, कि दुनिया की सारी चीजें तुमको क्या करेंगी, अनाम में मिल जाएंगी। और खुदा कहता है सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहते हैं। तुम्हारा बाप जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, और ये गैर जरूरी चीजें हैं, ये हमें खुदा तक नहीं पहुंचा सकती। अगर हमने खुदा के पास जाना है तो खुदा कहता है कि तुम मेरे बगैर खुदा के पास नहीं जा सकते। राह, हक और जिंदगी मैं, मेरे बगैर तुम खुदा के पास नहीं जा सकते। हमें ईमान से निजात मिली है। ईमान लाने से हम देखते हैं खुदा ने वादा किया। जब हम ईमान लाते हैं ना तो खुदा दुनियावी चीजों का वादा नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी लिखा कि जब हम ईमान लाएंगे हमें अच्छी कार मिल जाएगी, ईमान लाएंगे तो कोठी मिल जाएगी, ईमान लाएंगे तो वीजा बाहर का मिल जाएगा। ये बातें बाइबल मुकद्दस में नहीं है। बहुत से लोग शायद समझते हैं कि जब हम यीशु में ईमान ले आएंगे हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारे जिस्मानी जो है हमें अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, अच्छी कोठी मिल जाएगी, अच्छे जो है कारोबार मिल जाएगा। नहीं, ईमान लाने से खुदा रूहानी बरकत देता है, और रूहानी बरकत पाने से जमीनी बरकत भी मिल जाती है। कलाम में लिखा है पहले तुम खुदा की बादशाही तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें अनाम मिलेगी। पहले खुदा की बादशाही, पहले जब हम खुदा की बादशाही को तलाश करते हैं, जब खुदा को तलाश कर लेते हैं, जब खुदा के पीछे चलते हैं, दुनिया की चीजों की तलाश में नहीं बल्कि खुदा के पीछे लगते हैं, तो दुनिया की हर चीज आपको खुदा इनाम में देता है। खुदा अपने लिए, अपने लोगों के लिए आसमान के दरीचे भी खोल देता है, क्योंकि कहता है आराम दूंगा। और खुदा जिस्मानी आराम नहीं बल्कि खुदा रूहानी तो आराम जो है वो हमें देना चाहता है। वो कहता है वहां पर ना रोना, वो क्या है, आंखों का जिस्म का पीसता है, बल्कि खुदा होगा और खुदा के लोग होंगे, और खुदा के लोग जो है दिन रात उसकी इबादत करेंगे। क्योंकि खुदा ने ये बदन जो हमें दिया है, लिखा ये खुदा का मक़दस है। इस मकसद को क्या करता है खुदा, तो बर्बाद ना करो, बल्कि हमें इसमें खुदावंत को अपने साथ शामिल करने की जरूरत है, ताकि हम खुदावंत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। आज खुदा हमारे मसाइल को जानता है, खुदा हमारी मुश्किलों को जानता है, और आज हमें उस ज़ियाफत पे लेकर जाना चाहता है जिसके बारे में हम देखते हैं कि नामी आयत में लिखा है कि मुबारक वो हैं जो बड़ा की शादी की ज़ियाफत में बुलाएगी। वो मुबारक हैं जो शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। उस ज़ियाफत के लिए खुदा ने तैयार किया है। हमारा कन्वेंशन का भी यही मजमून था कि ज़ियाफत में दावत, हमें ज़ियाफत में दावत दी गई है कि हम बोझ से दबे हैं, अगर मुश्किलों में हैं, मसाइल में हैं, ज़मीन पर अटक चुके हैं, तंग आ चुके हैं ज़मीन ज़िंदगी से, तो खुदा कहता है कि मैं वहाँ पर आराम दूँ। वो कहता है मैं जाता हूँ, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। खुदा ने हमारे लिए बेहतर मुस्तकबिल का वादा किया है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। वो कहता है हर चीज़ का इख्तियार मेरे पास आए। हम आज उस हस्ती को कबूल करें, उस हस्ती का इकरार करें जिसके पास जिंदगी है, और वो जिंदगी का पैगाम आज हमें दे रहा है। क्या मेहनत उठाने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन।